زی نیوز یہ مانتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر اس دیش کے لوگوں کو اپنی رائے ترک کے آدھار پر بنانی چاہیے، نہ کہ بنی بنائی لکیر کے مطابق۔ فتح کا فتویٰ ہے کہ کافر جیسے شبد کا غلط استعمال کرتے ہوئے دو مذہبوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام بند ہونا چاہیے۔ جو نان مسلمان ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ فلانا کافر ہے، ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ کبھی یہودی کو کہتے ہیں، وہ یہودی آ جائے تو کہتے ہیں بھئی آپ کو تھوڑی کہا، ہم نے تو عیسائی کو کہا۔ عیسائی سے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ سامنے بولے نہیں وہ تو ہندو کو کہا۔ ہندو کے سامنے کہتے ہیں آپ تو ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم آپ کو کیسے کہہ دیں؟ پچھلے ہفتوں میں ہمارے شو کے اندر یہی بات آئی لیکن ادھوری رہ گئی۔ اب یہ ویڈیو دیکھیے، اس کے اندر مولانا الیاسی ہیں جو اماموں کی کاؤنسل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کس طرح اس بات کو اپنے سامنے رکھی کہ کون کافر ہے اور کون نہیں ہے۔ کافر کا ایک معاملہ تھا، کیا ہندوستان کے اندر رہنے والا جو ہندو ہے کیا وہ کافر ہے؟ لوگ غزوہ ہند کے تحت تو ہے۔ دیکھیے ہمارے اس پروگرام سے بہت سارے غیر مسلم بھائی دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا معنی ہم کو کہہ دیا گیا کہ کاٹ دو اور مار دو۔ ہندو کافر نہیں ہو سکتا۔ پھر کون ہے کافر؟ کافر وہ ہے جو ناستک ہے۔ مفتی صاحب یہ تو اس کا مطلب جاوید اختر اور اپنے سیتا رام رچوری اور جو سی پی ایم کے دو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں مسلمان بنگال سے، یہ سب کافر ہوئے۔ کافر کا اصل معنی کیا ہے؟ اصل معنی ڈکشنری کے اندر میں اگر آپ دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کافر کا معنی ہے چھپانے والا، جی جس نے چھپا کے رکھا ہے، لٹرل میننگ جو ہے بالکل جس نے چھپا کے رکھا ہے۔ اور کفر ہے اسی کو کہتے ہیں، ہم کسان کو بھی کافر کہتے ہیں جو دانے کو زمین کے اندر میں چھپا دیتا ہے۔ نہیں میں کانوٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم مسلمان کافر کی بات کرتے ہیں تو کسی انسان کی بات کریں، پودے کی تو نہیں کر رہے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں وہاں پودا کافر نہیں ہے بلکہ چھپانے والا کسان کافر ہے۔ اب ہم اس کو صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے وہ لوگ جو بلیور ہیں، اب ہندو کو لیں گے وہ بلیور ہیں، یہودی کو لیں گے وہ بھی بلیور ہے، اگر آپ عیسائی کو لیتے ہیں جاوید اختر تو نہیں بلیور ہے۔ اگر وہ بلیو نہیں کرتے ہیں تو مسلمانوں کا نام ان کے ساتھ جڑا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ نہیں کہتے سیتا رام یچوری وہ بھی یہ تھی۔ سیتا رام یچوری کی بات اگر آپ کریں گے تو یہ کہ ان کے شواہدات کیا ہیں وہ آ کر کے آپ کے شو میں انہیں بلا کر کے دکھائیں گے۔ نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، مانتے ہی نہیں کہ اوپر والا ہی نیچے والا کوئی ہے۔ سب سے پہلی بات اگر آپ نہیں مانیں گے تو کریٹر تو کوئی ایک ہوگا جس نے نہیں وہ نہیں مانتے سر، یہ تو بگ بینگ والے لوگ ہیں دنیا میں۔ میں ایک سیکنڈ بات کروں، آپ بتائیے آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اگر آج کے کانٹیکس میں ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کے حساب سے کافر کون ہے تو میرے خیال سے وہ انسان جو انسانیت میں یقین نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا کافر ہے، ارسپیکٹو آف آپ کس فیتھ کو فالو کرتے ہیں۔ مانتے ہی نہیں ہے کہ اوپر والا ہے، وہ انسانیت کو تو مانتے ہیں۔ نہیں انسانیت ہے تو یہ پھر ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ عتیق صاحب آپ بتائیے۔ میرے حساب سے نہ سیتا رام یچوری کافر ہیں اور نہ ہی خوشونت سنگھ نون ایتھیسٹ کافر۔ ہاں اوکے، کسی کو بھی کافر قرار دینا غلط یہ جو ہے، فتویٰ لگا آپ کے ہندوستان بالکل کی غیر اسلامی ہے۔ نہیں یہ جو سلمان رشدی پہ کفر لگا کا فتویٰ لگا آیت اللہ خمینی نے، تو یہ جنہوں نے فتویٰ دیا ان کی سمجھ کی پرابلم ہے۔ ہندوستان میں تو سب لوگوں نے کہا کہ تو وہ سب جو فتوے دے رہے ہیں کسی کو بھی کافر گھوشت کرتے ہوئے یا کسی کے ایمان کو کوشچن کرتے ہوئے یا کسی کے جو بلیف سسٹم ہے اس کو کوشچن کرتے ہوئے جو فتوے دے رہے ہیں وہ سبھی لوگ غلط کر رہے ہیں۔ ہمارا جو مذہب ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا النگن اس شرط کے ساتھ کرے، اس شرط کے ساتھ کہ ہم اسے ماریں گے بھی، اسے توڑیں گے بھی، ہم اس کا اپوز کریں گے تو پھر اس کے خلاف اس کو کافر کہا جا سکتا ہے جو اسلام کے مخالفت میں آتی ہے۔ مخالفت میں جو دشمنی ہو رہی ہے اس کا تو سدباب کرنا پڑے گا، اسے کفر کا فتویٰ اس پر دیا جائے گا، جیسے سلمان رشدی پر یا تسلیمہ نسرین پر۔ تو وہ ایسے لوگ کفر یعنی تسلیمہ نسرین اور جو آپ کے سلمان رشدی ہیں وہ ہیں کافر، لیکن سیتا رام یچوری کیونکہ وہ ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ کافر نہیں۔ بالکل یہ اس طریقے سے آپ اسے جوڑ نہیں سکتے۔ اس کا دوسرا دونوں کہہ رہے ہیں کہ محمد از اے فالس پروفٹ۔ نہیں اگر جو یہ کہیں گے محمد از اے فالس پروفٹ وہ ایز اے مسلمان ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے، اسے اس کا علم نہیں اس لیے وہ کہہ رہا ہے۔ دونوں میں مسلم کہہ سکتا ہے تو دیکھیے وہ اپنے دین کی اپنے مذہب کی وکالت کر سکتا ہے۔ مذہب ہے ہی نہیں ان کا کوئی، اگر ان کا مذہب نہیں ہے تو کسی کے اوپر تہمت لگائے تو پھر ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اسلام کو ٹیس پہنچائے گا یا مسلمانوں کو ٹیس پہنچے گی تو اس کے خلاف بات ہوگی، لیکن فتویٰ کس پر لگے گا؟ فتویٰ اس پر لگے گا جو اسلام کا ماننے والا ہو، نہ کہ کافروں پر یا دوسرے ملحدوں پر یا مشرکوں پر۔ ہم ان پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ڈاکٹر جو عبدالسلام تھے ان پہ کفر
کیوں لگ گیا فتوا؟ اس لیے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا. اب اسلامی تو نام وہ کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا نہیں ہے. اگر وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا نہیں، سلمان اس سے تو تاثیر یا پوچھو. آصم ملعون یا عبدالسلام، اگر رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یقیناً آپ سمجھتے ڈاکٹر عبدالسلام نے رسول اللہ کے خلاف کوئی گستاخی کی ہے؟ ان پہ تو کفر کا فتوا لگا. دیکھیے کفر کا فتویٰ میں سمجھتا ہوں سر سید احمد خان پہ بھی لگا، ہاں علامہ اقبال پہ بھی لگا. نہیں، میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے اندر اس نے وہاں کے اٹامک ریسرچ پہ کام کیا، لیکن جب یہی ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس کا نوبل پرائز ملا تو اس پہ مولویوں نے کھٹا کھٹ فتوے لگا دیے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے. صرف ایک قصور تھا کہ وہ احمدیہ مسلم تھا. کفر کا فتویٰ لگایا گیا اور اس کو پاکستان بھاگنا پڑا. اور کہاں اسے امن نصیب ہوا؟ اسی یورپ میں جہاں پہ ہزاروں کے حساب سے نوبل پرائز ونرز ہیں. جو دنیا میں نوبل پرائز یہودیوں میں کو 5000 ہیں اور مسلمانوں میں 1، اور جس کو ملا فزکس کا نوبل پرائز اس پہ فتویٰ لگ گیا کفر کا. تو یہ کیوں لگا؟ نہیں، اس لیے کہ وہ احمدی تھے. آپ جو ہے نا سارے کے سارے ٹاپکس مکس کر دیں گے اگر آپ یہ صرف اور صرف کافر اور فتویٰ اور لگانے والوں پہ اگر پڑھیں. میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو اس پہ کفر کا الزام لگایا. کسی ایک ہندوستان کے عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر نہیں ہے. دیکھیے بات میں آپ کو بتا دوں عبدالسلام کی، اگر کفر کا فتویٰ کس چیز پر لگتا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. کافر کہتے ہیں کس کو؟ احمدیہ کافر ہوئے پھر. دیکھیے سب سے بڑا تھاٹ جو ہے الگ الگ ہے. آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. میرا ایک سیکنڈ، میرا سوال اس وقت صرف یہ ہے احمدیہ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسماعیلی کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ داؤدی بورا ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عالم دین سے پوچھ رہا ہوں اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. 1953 کے اندر ہزاروں احمدیوں کو مسلمانوں نے مارا جو ہندوستان سے لاہور گئے تھے پارٹیشن کے بعد. اور جب جسٹس منیر کمیشن رپورٹ نے ہندوستان اور پاکستان کے کچھ 400-500 عالم دین کو بلایا تو ان میں سے 2 ایسے نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. باضابطہ طور پہ اس بات کو باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا وعدہ نہیں کرتا ہے، ختم نبوت کو نہیں مانتا ہے، یقیناً وہ کفر پر ہے. تو اور احمدی کیوں نہیں کہتے کہ احمدی کافر ہے؟ سنیں آپ اس کو کمپلیٹلی سن لیں. اگر اسی چیز کو پوچھنا اگر آپ چاہتے ہیں تو ان عربستان کے لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں حرمین شریفین کے اندر میں جن کو انٹری دی ہے، جہاں پر کافروں کو انٹری نہیں. ارے نہیں ہے سر، میں 10 سال رہ کے کیا بات کر رہے ہیں؟ کس کے کوئی احمدی سر آپ دیکھیے میری بات. آپ احمدی اور مفتی صاحب نہیں پوچھتے مفتی صاحب نہیں الاؤڈ ہے سر. نو دیکھیں ملتا. میں اگر آپ کو آپ گول مول دیکھیے مفتی صاحب گول مول بات کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ہمت کی کہنے کی کہ احمدیہ کافر ہیں. صرف احمدی کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہندوستان کی بات کریں گے نا. ہندوستان میں تضاد کیوں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تضاد. مسلمان کو کہہ رہے کافر اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں. مسلمان کو کافر کہہ نہیں سکتا. کافر کا ڈیفینیشن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہتے ہیں کافر. احمدیہ کافر ہے.